ہم اپنی ایگوز کے قیدی بن چکے ہیں. آج اگر بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت اگر دلچسپی رکھتی ہے تو اس میں کتنا مشکل ہے کہ ہم 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اس کا حل نکالنا چاہے تو کتنا مشکل ہے، اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ سری لنکا نہیں ہے. یہاں پر اس ملک میں ایتھنک اور ریلیجس ڈیوائڈز اتنی ہیں، فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اندر امپلوژن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا، اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑے ہیں. لوگوں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا، اپنے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ نہ صرف ہم نے ان کی گفتگو کو سننا ہے بلکہ حل بھی ان کے لیے نکالنے اور حل بھی تلاش کرنے. دوستو، نہ تو اس ملک میں جمہوریت ہے اور نہ ہی اس ملک میں انسانی حقوق. ملک میں تو جمہوریت کو ہم نے اسی دن دفن کر دیا تھا جب قیام پاکستان کے بعد ہم نے اس ملک کو آئین دینے میں ناکامی دکھائی، اور جب ایک ڈکٹیٹر نے اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا تو اس کے بعد اس ملک کے بنانے والے کی بہن کو بھی ہم نے غدار کہا. اس کے بعد کوششیں ہوتی رہیں، لیکن ان 75 سالوں میں آخر ہم نے کیا سبق سیکھا؟ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے. جس وقت پاکستان کے اندر پہلے الیکشنز ہونے جا رہے تھے ایڈلٹ فرینچائز کے تحت، اس وقت انڈیا میں 4 الیکشنز ہو چکے تھے. 3 پارلیمنٹس ان کی اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھی، اور ہمارے ہاں پہلا الیکشن ہونے جا رہا تھا. پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، اور یہ کنٹینیوس ڈی جنریشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل سے ہٹ کر صرف اور صرف اقتدار کی خواہش اور پاور پالیٹکس میں بری طرح الجھ چکی ہیں. ایک بڑے سامنے کے بعد ایک آئین تیار کیا، اس آئین بنانے والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اور یہ سبز کتاب جس کو ہم آئین کہتے ہیں، یقین مانیے اس میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہی آئین ہے. اس کے بعد کی جو ساری گفتگو ہے کہ قومی اسمبلی کیسے ہوگی، اس کے الیکشنز کیسے ہوں گے، آڈیٹر جنرل کا آفس کیا ہوگا، سپریم کورٹ کیسے ہوگی، ان 8 سے لے کر 28 شکوں کے اوپر جو انسانی حقوق کی ضمانت ہے اس ملک میں، ان پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ آج بلوچستان میں جس محفل میں آپ جائیں، جس جگہ آپ جائیں، کہیں آپ سنجیدہ گفتگو کا انعقاد کریں تو سوالات ابھر کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو، ان بچوں کو جن کے پیارے کتنے سال ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو دینے کے لیے. عدالتیں جن کے ذمے یہ آئین نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو اس ملک میں یقینی بنائیں گی، وہ عدالتیں خاموش ہیں. انصاف کے منصب پر بیٹھے لوگ توجہ نہیں دے پا رہے ان مسائل کی جانب، اور معاشرہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اسلام آباد میں کتنی دفعہ آپ لوگ ہمارا ضمیر جگانے وہاں پر آئے، اہل اقتدار کا ضمیر جگانے وہاں پر آئے. ہم میں سے کچھ لوگ تو وہاں پر پہنچے، ان کیمپوں میں پہنچے، اظہار ہمدردی بھی کی، اظہار یکجہتی بھی کی، لیکن آج تک
ہم اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکے. اخباروں میں کئی دفعہ یہ خبریں چھپیں کہ بلوچستان کی کسی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے حکومت کے ساتھ نیگوسیشن میں درجنوں یا سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز برآمد کرا لیے. وہ کرا تو لیے، سینکڑوں اور بھی موجود ہیں، لیکن کبھی یہ سوال اس معاشرے میں اٹھا کہ آخر وہ لوگ جن کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا، اگر واقعی انہوں نے کچھ قصور کیا تھا تو ان کو پھر چھوڑا کیوں گیا؟ وہ بے قصور تھے. اس ملک میں ہم نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کی ہو. اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو دوست آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، اسی سوچ کو لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہر دارالخلافہ میں وہاں پر سیمینارز کریں گے. جو گفتگو لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، ان کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس کو ابھاریں گے. اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے اندر جو انوالومنٹ ہے، اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا، لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی، سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا، لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی، تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا. ہم ایک امپلوژن کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں.